سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلا علیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت ہی واجب الاحترام خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیض رسول قمر صاحب اور استاد الحفاظ صاحبزادہ سید سیف علی شاہ صاحب امام مسجد حاضہ نعت خوانان شیریں بیان حاضرین و ناظرین و سامعین، ہم سبھی حضرات ہفت روزہ پیر شریف کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں اور ماہ شوال کی آج 18 تاریخ ہے۔ ماہ شوال المکرم شریف میں غزوہ احد رونما ہوا اور غزوہ احد کے اندر نبی دو عالم نور مجسم رحمت عالم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان سید الشہداء اسد اللہ و اسد الرسول حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کا دردناک سانحہ بھی پیش آیا۔ اسی حوالہ سے میں آپ حضرات کے سامنے آج حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا جان کی بارگاہ میں ہم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ حضرات، سب سے پہلے تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر اور اللہ اور اس کے رسول کے مطابق احکام کے مطابق زندگی گزار کے جاتا ہے نا، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ یعنی جو مصطفیٰ کریم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے دنیا سے چلا گیا، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ تو اسی حوالہ سے میں نے جو آیت بھی تلاوت کی ہے، اس آیہ مقدسہ میں بھی اللہ رب العزت شہداء کی زندگی کا ذکر فرما رکھے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا نہ کہو انہیں مردہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، بلکہ وہ زندہ ہے، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر تو لوگ جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، جی معاذ اللہ نبی بھی مر گئے، ولی بھی مر گئے۔ تو میں صرف ان سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ شہید وہ ہوتا ہے جو سرکار دو جہاں کے حکم پہ جان لٹائے، جو سرکار کا امتی ہے، جو کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلا جائے، اللہ رسول کے نام پر جان لٹائے، وہ تو مرنے کے بعد زندہ رہتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے شہید کو یہ مقام مل رہا ہے، اس آقا دو عالم کا کیا مقام ہوگا؟ تو اس میں باتیں بہت ہیں، لیکن وقت مختصر ہے، میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے والے ہیں وہ صرف شہید نہیں بلکہ سید الشہداء ہیں، اور سید الشہداء اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت ساری دنیا کو جب اکٹھا فرمائے گا، میدان معاشر میں جب ساری دنیا آئے گی تو سرکار فرماتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اونچا مقام درجہ جو ہے وہ انبیاء کا ہوگا، اور پھر سرکار نے فرمایا انبیاء کے بعد اونچا مقام جو ہے وہ شہداء کا ہوگا، اور فرمایا ان شہداء میں سب سے اونچا رتبہ جو ہے وہ میرے چچا امیر حمزہ کا ہوگا۔ تو حضرات، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کلمہ پڑھا، جب سرکار کی غلامی میں آپ آئے، اس وقت 38 صحابہ اور صحابیات کل نے کلمہ پڑھا ہے، اور 39ویں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا سرکار کا، اور آپ کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن بعد مراد مصطفیٰ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا۔ بلکہ سرکار کی غلامی میں جب حضرت امیر حمزہ آئے تو پھر جب سرکار کا رنگ چڑھا تو پھر عالم یہ تھا
کہ جب سیدنا عمر فاروق ادھر سے آ رہے ہیں تو کسی نے آ کر عرض کی کہ آقا عمر آ رہا ہے. تو اس وقت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ ابھی 3 دن ہوئے اسلام قبول کیے، تو سینہ تان کے آپ نے فرمایا کہ اے مصطفیٰ کریم کے صحابہ، فکر کی ضرورت ہی نہیں، اگر عمر اچھے ارادے سے آئے گا تو عمر کا خیر مقدم کریں گے، اور اگر عمر برے ارادے سے آئے گا تو میں اپنی تلوار یا کسی اور کی تلوار کو خراب نہیں کروں گا، بلکہ تلوار بھی عمر کی ہوگی اور سر بھی عمر کا ہی ہوگا. تو یہ جو آواز تھی یہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ آپ کو جو ہے شکار کا بڑا شوق ہے، جنگل میں جاتے ہیں، شکار جو ہے وہ کھیلتے ہیں، اور پھر شام کو گھر آتے ہیں اور آ کر بڑی شاہانہ زندگی آپ گزارتے ہیں. تو ایک دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام مکے کے قریب کوہ سوا ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر سرکار دو جہاں تشریف لے کر گئے، اور ادھر ابو جال اور اس کے کچھ چیلے، کچھ اس کے حواری، وہ انہوں نے جب دیکھا کہ سرکار دو جہاں اکیلے ہیں تو ابو جال اپنے حواریوں کو لے کر اس کوہ سبا پر آیا، اور آ کر اس نے سرکار دو جہاں کو معاذ اللہ جو ہے وہ برا بلا کہنا شروع کر دیا، گالیاں دینی شروع کر دی، سرکار دو جہاں کو دھکے جو ہے وہ اس نے دینا شروع کر دیا. اب سرکار دو جہاں اور سرکار دو جہاں کو انہوں نے پتھر مارے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کہ جو ہے وہ زلف و مبارکوں سے آپ کے جو ہے وہ جسم مبارک سے خون جو ہے مبارک نکل رہا ہے. اب سرکار دو جہاں نے کوئی بات نہیں کی، سرکار دو جہاں یوں ہی زلفوں کو سنوارتے ہوئے سرکار دو جہاں اپنے گھر کی طرف تشریف لے کر جاتے ہیں، کیونکہ سرکار دو جہاں کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ الْعَظِيمٍ، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا ہے. اور امام اہل سنت حضرت فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بتلانے والے، اتر کر ہیرا سے صبح قوم آیا، ہر ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، ارے وہ بجلی کا کڑکا تھا کہ یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے، ادھر حضرت امیر حمزہ جنگل میں شکار کھیل رہے ہیں، تو ایک ہرنی کا پیچھا کرتے کرتے آپ کافی دور چلے جاتے ہیں. تو جب تیر کمان میں ڈال کر جب ہرنی کو یوں مارنے لگے تو ہرنی نے یوں پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس نے کہا کہ اے حمزہ مجھے کیوں مارتے ہو؟ مارنا ہے تو اس بدبخت کو جا کے مار جس نے تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کی نشانی تیرے بھتیجے محمد کو مارا ہے. اب آپ کو ہرنی بھول گئی، شکار بھول گیا، واپس آئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ کوہ سبا پر آئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں آئے. جب گھر میں آئے ہاتھ دھو کر، اور آپ کی لونڈی نے کنیز نے کھانا لگا دیا دسترخوان پر. جب آپ بیٹھے کھانے کا پہلا لقمہ توڑتے ہیں تو آپ کی لونڈی کی سسکیاں جو ہے وہ فضا میں بلند ہوتی ہیں. آپ نے یوں دیکھا، فرمایا تمہیں کس نے رلایا؟ اس نے کہا جی آج اگر کوئی ایسا یتیم ہوتا جس کا کوئی نہ آگے ہوتا نہ پیچھے ہوتا، کوئی ایسا بچہ ہوتا جس کا حسب نسب خاندان مجروح ہوتا، شاید مکے کے لوگ آج اسے بھی اتنا نہ مارتے جتنا تیرے بھائی عبداللہ کی نشانی تیرے بھتیجے محمد کو آج ابو جہل اس کے حواریوں نے مارا ہے. حضرت امیر حمزہ نے وہ لقمہ جو ہے وہ نیچے رکھ دیا اور لونڈی سے کہنے لگے کہ تم اپنے اتھرو اپنے آنسو جو ہے وہ صاف کر لے، میرا تیرے ساتھ نہیں بلکہ اپنے آپ کے ساتھ وعدہ ہے. حمزہ اتنی دیر تک نہ کھانا کھائے گا نہ پانی پیے گا جب تک اپنے بھتیجے محمد کا انتقام نہ لے لے گا، بدلہ نہ لے لے گا. اب جب اتنی بات سنی تو آپ کمان لے کر آپ حرم کعبہ میں آتے ہیں. تو حرم کعبہ صحن کعبہ میں بیٹھ کے ابو جہل اور اس کے حواری جو ہے وہ ٹھٹا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو ہنس ہنس کے کہتے ہیں کہ آج ہم نے محمد کا مذاق اڑایا ہے، آج ہم نے محمد کی خوب خبر لی ہے. اتنے میں حضرت امیر حمزہ آئے اور آ کر کہتے ہیں اے حشام کے گندے اے حشام کے گندے بیٹے عمر، تو نے آج میرے بھتیجے کو مارا ہے.
اس کا مذاق اڑایا ہے، اسے گالیاں دی ہیں؟ تو ابو جہل بوٹ کر کہنے لگا ہاں میں نے مذاق اڑایا ہے، ہاں میں نے گالیاں دی ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے یوں ہاتھ میں پکڑی ہوئی کمان اس کے سر پہ ماری اور خون کا جو ہے وہ فوارہ نکلا۔ فرمایا مکے والو اس کمینے کی حالت دیکھ لو، اور آج سے حمزہ عبد المطلب کا اعلان سن لو، آج کے بعد جو انگلی میرے بھتیجے محمد کی طرف اٹھے گی میں وہ انگلی ہاتھ سے جدا کر دوں گا، جو آنکھ میرے بھتیجے محمد کی طرف اٹھے گی میں وہ آنکھ چہرے سے جدا کر دوں گا۔ اب وہ کافر بول کر کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ حمزہ ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ کہیں تم نے بھی نئے نبی کا نیا دین تو نہیں قبول کر لیا۔ فرمایا ایسی بات تو کوئی نہیں، لیکن اگر تم سمجھتے ہو تو پھر ایسے ہی سمجھ لو۔ آج کے بعد حمزہ کی گلے کے اندر محمد عربی کی غلامی کا پٹا ہے۔ حمزہ جیے گا مصطفیٰ کے قدموں میں، حمزہ مرے گا مصطفیٰ کریم کے قدموں میں۔ جب حضرت امیر حمزہ نے یوں بدلہ لے کر سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے بھتیجے محمد آپ کو رونے کی ضرورت نہیں، میں آپ کا بدلہ لے کر آیا ہوں، میں ابو جہل کا سر پھاڑ کر آیا ہوں۔ تو سرکار دو جہاں نے فرمایا چچا جان میں بدلے لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو قصورواروں کو بھی معاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ میرا بدلہ لیتے ہوئے لاشوں کے ڈھیر بھی لگا دیں پھر بھی میں اور میرا رب آپ پہ خوش نہیں ہوگا۔ تو حضرت امیر حمزہ نے عرض کی کہ آپ اور آپ کا رب مجھ پہ کیسے خوش ہو گے؟ کہا کہ ہم تب خوش ہوں گے جب آپ جو ہے میرا کلمہ پڑھ کے حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے۔ تو حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ اے میرے بھتیجے محمد مجھے ایک رات سوچنے کا موقع چاہیے، اور میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ جو قرآن جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آپ پر کتاب خدا قرآن پاک جو ہے وہ اس کی ایجاد نازل کی جاتی ہیں، اس قرآن کریم سے ذرا اپنے رب کی تھوڑی سی شان تو سناؤ۔ میرے کریم آقا نے مختلف مقامات سے تلاوت کلام پاک فرمائی۔ حضرت امیر حمزہ نے عرض کی اے میرے بھتیجے محمد ذرا اور جو ہے تھوڑی سی اپنے رب کی شان سنائیں۔ سرکار دو جہاں نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ حضرات ذرا غور کریں، آج دنیا کے اندر مصر کے اندر کوئی قاری صاحب قرآن پڑھے لوگوں کو جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ وجد میں آ جاتے ہیں۔ قاری عبد الباسط قرآن پڑھتے تھے، انہوں نے کہا جی 50,000 انگریز اور جو ہے غیر مسلم وہ میرا قرآن تلاوت قرآن سن کے حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں۔ ارے بھائی غور تک کرو، آج 14ویں 15ویں صدی کے اندر کوئی قاری صاحب قرات کے ساتھ قرآن پڑھے تو لوگوں کا آج عالم جو ہے کیفیت جو ہے لوگوں کی بدل جاتی ہے۔ تو جس کی نعت بن کے جس کے قلب اطہر پر اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، جب وہ آقا کریم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں گے تو پھر عالم کیا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے محمد ایک رات مجھے سوچنے کا موقع دیں۔ جب صبح واپس آئے تو آ کر عرض کرتے ہیں کہ ذرا تھوڑی سی اپنے رب کی شان اور سنائیں۔ میرے کریم آقا نے سورہ رحمان کی چند آیات تلاوت کی۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ نے قدموں میں سر رکھا اور عرض کی آقا اب یوں نہ بھیجیے گا بلکہ کلمہ پڑھا کر اپنا جو ہے وہ امتی بنا لے، اپنے غلاموں میں جو ہے وہ شامل فرما لیں۔ تو سرکار دو جہان نے آپ کو پھر اپنی غلامی میں جو ہے وہ قبول فرمایا۔ حضرات دی وقار واقعہ تو یہ کافی لمبا ہے لیکن حضرات مختصر سا وقت ہوتا ہے جہاں پر تو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جب سرکار کی غلامی میں آئے، پھر حضرات غزوہ جب حق و باطل کا پہلا مارکہ ہوا غزوہ بدر، تو اس وقت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ نے بہت سارے کافروں کو بے ایمانوں کو واصل جہنم کیا۔ اور پھر جب غزوہ احد کا جو ہے رونما ہوئی غزوہ احد، تو اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر صحابی کے ہاتھ میں ایک ایک تلوار ہے، لیکن سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے دونوں ہاتھوں کے اندر تلواریں ہیں، یعنی آپ دو تلواریں لے کے دونوں ہاتھوں کے اندر تلواریں ہیں، اور پھر جو ہے وہ دشمنوں سے سرکار کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، اور پھر سرکار کے سامنے ہو کر لڑتے ہیں کہ تاکہ سرکار دیکھیں کہ میرا چچا جو ہے وہ میرے دشمنوں سے کس طرح لڑ رہا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر گران ستوج پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب میں سوچ رہا تھا
کہ ایک ہاتھ میں تلوار پکڑ کے لڑتے وہ بھی کافی تھا، لیکن دونوں ہاتھوں میں تلواریں پکڑنے کی وجہ کیا تھی؟ یعنی حضرت امیر حمزہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی دنیا کا کتا کمینہ جو ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کا سوچے بھی نہ۔ اگر کوئی سرکار کا گستاخ کہیں سے بھی آئے گا، مصطفیٰ کریم کے غلام اسے جو ہے وہ ایک ہاتھ سے ہی وار کر کر واصل جہنم کرتے رہیں گے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے جو ہے وہ کافروں کو واصل جہنم کیا۔ پھر حضرات آخر کار آپ کو جو ہے واشی بن حرب نے جو ہے وہ نیزہ مارا، خون کا فوارہ نکلا، اور آپ نے نعرہ لگایا فزت برب الکعبہ، فرمایا کعبے کے رب کی قسم حمزہ کامیاب ہو گیا، حمزہ کو کامیابیاں مل گئی۔ تو حضرات ساری دنیا کو حضرت امیر حمزہ نے شہید ہو کر یہ بتا دیا کہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و اولاد سے پیارا۔ یعنی حضرت امیر حمزہ نے فرما دیا کہ لوگوں سرکار سے محبت کرو تو اس طرح کرو کہ سرکار کی غلامی میں اگر جان بھی دینی پڑے تو پھر دے دو، تو پھر جو ہے وہ تمہارا جو ہے پھر جو ہے وہ مدینے کا تاجدار بھی تم پر راضی ہوگا، عرشوں کا رب رحمان بھی تم پر راضی ہو جائے گا۔ تو حضرات عزیز وقار میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو سرکار دو جہاں کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے، اسی غلامی میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔